اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کمزور بکری کا واقعہ۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت اور ہمدردی کی ایک روشن مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ چرند پرند، حیوانات اور کائنات کی ہر مخلوق کے لیے سراپائے رحمت تھے۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا جب ایک کمزور اور بیمار بکری کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں ایک کمزور اور بیمار بکری پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر زخم تھے اور وہ چلنے سے قاصر تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے مگر کوئی اس بے زبان مخلوق کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ بکری کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکی ہے اور اب زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہی ہے۔ اس وقت کچھ بچوں نے اس بکری کو دیکھا اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کچھ بچوں نے اس پر پتھر پھینکے اور کچھ نے اسے دھکیلنا شروع کر دیا۔ بکری بے بسی سے زمین پر گری رہی مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ مدینے کے لوگ جو عام طور پر رحم دل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، شاید اس لمحے اپنی مصروفیات میں اتنے مگن تھے کہ اس بکری کی طرف دھیان ہی نہ دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مدینے کی گلیوں میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گزرتے اور دیکھتے کہ وہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے امتیوں کی ضروریات اور ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ اس راستے سے گزرے جہاں وہ کمزور بکری بے بسی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے اس بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بھی تکلیف میں مبتلا مخلوق کو دیکھ کر اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر دیکھا کہ بکری بہت کمزور اور بیمار ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے نرمی سے پوچھا، یہ بکری یہاں کب سے پڑی ہے؟ بچوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے، یہ کئی دنوں سے یہاں ہے اور شاید یہ کسی کے کام کی نہیں رہی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور محبت سے بکری کے سر پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ قدرے پرسکون ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ کے نزدیک ہر جاندان کی جان قیمتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ جو لوگ اللہ کی مخلوقات پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس بکری کے لیے پانی اور خوراک کا انتظام کیا جائے۔ حضرت بلال جلدی سے گئے اور پانی لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بکری کو پانی پلایا۔ بکری نے کمزوری کے باوجود پانی پینے کی کوشش کی اور جیسے ہی اس نے پانی پیا اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک لوٹ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس بکری کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں جو کہ کچھ روٹیاں اور گھاس لائی گئی جو بکری کو کھلائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے بکری کو کھلایا اور اسے سہلایا جس سے وہ مزید پرسکون ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ ضروری ہے کہ ہم اس بکری کے مالک کا پتہ لگائیں کیونکہ ممکن ہے وہ اس کی دیکھ بھال نہ کر سکتا ہو اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو۔ مدینے میں تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بکری ایک غریب آدمی کی تھی جو اسے پالنے سے قاصر تھا۔ وہ آدمی بہت پریشان تھا کہ بکری بیمار ہو گئی اور وہ اس کا علاج نہیں کرا سکا، اس لیے اس نے اسے آزاد چھوڑ دیا کہ شاید کوئی اس کی مدد کر سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس آدمی کو تسلی دی بلکہ اس کی مدد بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں یوں بے سہارا چھوڑ دینا مناسب نہیں۔
پھر آپ نے حکم دیا کہ اس بکری کا مکمل علاج کیا جائے اور اس کے مالک کو کچھ مالی مدد بھی دی تاکہ وہ بکری کا صحیح خیال رکھ سکے۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی کہ کسی بھی جاندار کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی مدد کرو۔ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ جو شخص جان بوجھ کر کسی جانور کو بھوکا پیاسا چھوڑ دے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ آئندہ کسی بھی جانور کو تکلیف میں نہیں دیکھیں گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ یہ ہمیں ہر جاندار کے حقوق کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ چرند پرند اور حیوانات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یکساں تھی۔ اگر آج کے دور میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں اور بے زبان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو نہ صرف ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت بھی ہم پر نازل ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود جانوروں کی دیکھ بھال کریں، انہیں بھوکا پیاسا نہ چھوڑیں اور جہاں ممکن ہو ان کی مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ان پر ہوتی ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔